بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کی تفسیر ہو چکی ہے، آج ہم آگے تفسیر بیان کریں گے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ ان دونوں لفظوں کی، لفظ رحمان اور لفظ رحیم، ان دونوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ اس دونوں صفتوں کو، اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں، ان دونوں کو الحمدللہ رب العالمین کے بعد لائے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کی پرورش کر رہے ہیں، تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، تو یہ پرورش ان کے ذمے کسی نے لگائی نہیں ہے۔ یہ پرورش کرنا، یہ انسانوں کو پالنا، یہ چرند پرند کو پالنا، دریاؤں کو چلانا، ہواؤں کو چلانا، یہ تمام چیزیں یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کسی نے نہیں لگائی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی مجبوری کی وجہ سے یہ تمام کام کر رہے ہیں، بلکہ الرحمن الرحیم لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ تمام جہانوں کی پرورش کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ صفت رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہ کائنات نہ ہوتی اور یہ سب کچھ نہ ہوتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اور اگر یہ ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی بار نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین۔ مالک کا معنی مالک ہے، اور یوم کا معنی ہے دن، اور تیسرا لفظ اس آیت کے اندر ہے دین۔ دین کہتے ہیں جزا کو، بدلے کو۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے، اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس آیت سے۔ پہلی تو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ جزا کی جگہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بندے کو جو اس نے عمل کیے ہیں اس کا بدلہ مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مالک یوم الدین کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار الجزا نہیں ہے، کہ یہ بدلے کا گھر نہیں ہے، بدلے کا گھر کوئی اور ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ محنت کرنے کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، اور یہ جو ہم اس دنیا کے اندر کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے احکام کی فرما برداری کریں گے، تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں جزا ملنی ہے، جو اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہے، وہ اس دنیا کے اندر نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن مقرر کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے اور بس 2 وقت کی روٹی اس کو میسر ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں اور اس وجہ سے اس کے اوپر انعامات کی بارش نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس دنیا کے اندر معیار یہ ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کر رہا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور جو گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس تمام دنیا کی عیش و عشرت کا سامان موجود ہو۔ تو مالک یوم الدین کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور انعامات دے رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں۔ اور دوسرا، مالک یوم الدین سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے وہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس دنیا کا وہ مالک نہیں ہے، اس زمین و آسمان کا مالک نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بھی مالک ہیں، اس زمین و آسمان کے بھی مالک ہیں، اس بحر و بر کے بھی مالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو ایک عارضی ملکیت دی ہے، ایک وقتی ملکیت دی ہے، تو یہ ملکیت انسان کے شرف کی وجہ سے ملی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہ شرف ملا ہے کہ اس کی جائیداد بھی ہے، اس کے جانور بھی ہیں، اس کی گاڑیاں بھی ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ان تمام چیزوں کا مالک بنایا ہے، صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کی عبادت کرے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے پاس زمین آتی ہے، جب وہ کئی زمینوں کا مالک بنتا ہے، کئی گاڑیاں اس کے نیچے ہوتی ہیں، سواریاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ اے انسان، جو تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے، آگے ایک اور دن آنے والا ہے جس کا میں مالک ہوں، کہ اس دن یہ عارضی ملکیت، یہ وقتی ملکیت کسی کی بھی نہیں ہوگی، کسی کے پاس بھی کسی چیز کی ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ ہر چیز کا، ایک ایک شے کا اللہ تعالی مالک ہوگا۔ تو حقیقی مالک اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی ہی ہیں، لیکن انسان کے شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عارضی ملکیتیں ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی قدردانی کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہر وقت مد نظر رکھیں، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کو اپنا وطیرہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔